بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ واقعہ سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک بدکار عورت کے شوہر کو اللہ والے کی نصیحت کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، کسی زمانے میں ایک شخص بہت غریب تھا۔ اس نے غریبی کی حالت میں شادی کی۔ اس کے شادی کے فوراً بعد اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، جتنے تم کماتے ہو اتنے پیسے میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، لہٰذا تمہیں کسی رئیس آدمی کے پاس نوکری کر لینی چاہیے تاکہ ہمارے مالی صورتحال بہتر ہو جائے۔ شوہر مان گیا۔ ابھی اس کی بیوی کو ایک بچہ بھی نہ تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر ایک رئیس آدمی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل گیا تاکہ آنے والے بچوں کا بہترین مستقبل بن سکے۔ وہ دور دراز کسی شہر میں نوکری کرنے چلا گیا اور کسی رئیس کو تلاش کرتا رہا۔ جلدی وہ کسی رئیس کی غلامی کرنے لگا اور 20 سال اس رئیس کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس شخص کے پاس کافی مال و دولت اکٹھا ہو گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس گھر لوٹ جاتا ہوں۔ لہٰذا اس نے 20 سال بعد اس رئیس سے اجازت چاہی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ رئیس آدمی بہت ہی سدی دل تھا۔ اس نے اس کو بہت ساری بکریاں، گائے اور اونٹ دے دیے اور بہت ساری مال و دولت کو دے کر گھر واپس بھیج دیا۔ اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ اس جھوپڑی کے پاس گیا تاکہ رات ادھر گزار سکے۔ جب اس جھوپڑی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک درویش اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے اس درویش سے اجازت چاہی اور ایک رات ٹھہر گیا۔ اس آدمی نے درویش سے درخواست کی، آپ بہت اللہ والے اور علم والے لگتے ہیں، کیوں نہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں؟ وہ درویش کہنے لگا، میں نصیحت تو کر دوں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کروں گا۔ اس نے جب قیمت پوچھی تو درویش کہنے لگے کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لوں گا۔ وہ آدمی بولا کہ میں بہت مالدار ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس آدمی نے قیمت ادا کی اور اس بزرگ نے نصیحت ادا کی کہ جب بھی آسمان میں تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ وہ درویش کہنے لگے، نئی نصیحت کی نئی قیمت ہوگی۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب کسی کے آنکھوں میں شیطانی کی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ آدمی ان بزرگ کی دونوں نصیحتیں سن کر تو کہنے لگا، یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں، اس لیے مجھے اور کوئی نصیحت کی جائے۔ درویش کہنے لگا کہ ایک اور نئی قیمت وصول کروں گا۔ اس آدمی نے ایک اور اونٹ دے دیا تو بزرگ نے کہا کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، اس سے کئی بہتر ہے کہ تم کسی کا قتل کر دو۔ یہ نصیحت سن کر وہ آدمی خاموش رہا اور دل میں سوچنے لگا، یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں۔ لیکن اب 3 اونٹ ضائع ہو چکے تھے، اس لیے وہ چپ کر کے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھر کے جانب روانہ ہوا اور وہ ان بزرگ کی باتوں کو بھول گیا۔ وہ گھنے جنگلوں کو پار کر کے ایک گاؤں تک پہنچا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ اس نے گاؤں میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات میں سونے سے پہلے اس نے آسمان کو جب دیکھا تو تمام ستارے ایک لائن میں دیکھ کر اس کو بزرگ کی وہ نصیحت یاد آ گئی۔ تو اس نے گاؤں میں شور مچا دیا کہ گاؤں والوں یہاں سے چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لیکن کسی گاؤں والے نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے اور جب گاؤں والوں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اوپر پہاڑ پر لے گیا اور وہاں پر سو گیا۔ جب صبح ہوا تو دیکھا کہ نیچے سیلاب آ چکا ہے، سارے گاؤں والے ڈوب چکے ہیں۔ وہ کچھ دن اس پہاڑ پر رہا۔ جب سیلاب کا پانی کم ہوا تو پھر سے وہ اپنی منزل پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک اور گاؤں میں پہنچا۔ وہاں اس نے ایک شخص کے ہاتھ قیام کیا جو باتیں کرنے کا اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اسی وقت اس شخص کو وہ بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی کہ جب کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ رات میں اسی کشمکش میں اسے نیند نہ آئی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز میں پھیلا دیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہاں پر سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس نے اپنے ہاتھوں میں خنجر پکڑا ہوا تھا
आते ही वो बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। उस शख्स ने पीछे से जाकर उसको पकड़ लिया और उसको बांध दिया। खैर वो शख्स एक रात अपने गांव में पहुंच जाता है। अपने घर के करीब जाकर उसमें झांकता है तो क्या देखता है कि उसकी बीवी किसी नौजवान के साथ चारपाई पर सोई हुई है। ये मंजर देखकर उस शख्स का दिल टूट गया। वो अपनी बीवी को इस हालत में देखकर बहुत गुस्से में आ गया और आग बबूला हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस औरत के लिए उसने 20 साल मेहनत और मुशक्कत करके इतना माल जमा किया था वो बेवफा और बदकार निकलेगी। उसके दिल में ख्याल आया कि मुझे इस नौजवान को कत्ल कर देना चाहिए। कत्ल का इरादा करते ही उसको उस दरवेश की नसीहत याद आ गई कि कभी कत्ल करके ना सोना और पछता कर सो जाना। वो सोचता है कि पहले नसीहत भी काम कर गई और दूसरी नसीहत में भी मेरी जान बचा ली। लिहाजा वो वहाँ से चला जाता है और गांव के बाहर आकर रात गुजारता है। जब सुबह हुई तो उसने सोचा कि क्यों ना गांव वालों से अपना हाल दरियाफ्त करूं। जैसे ही वो गांव में जाता है और अपना हाल लोगों से दरियाफ्त करता है तो गांव वाले बताते हैं कि वो शख्स बहुत गरीब था और बरसों पहले रोजी रोटी के लिए कहीं दूर चला गया और अब तक वापस नहीं आया। उसने मजीद अपने बारे में जब दरियाफ्त किया कि उसके जाने के बाद उसका कोई बच्चा भी हुआ था तो गांव वाले बताया कि उसके बाद एक लड़के की पैदाइश हुई थी। अब वो लड़का भी जवान हो चुका है। वो आदमी समझ गया कि उसकी बीवी के साथ चारपाई पर जो नौजवान है वो उसका बेटा है और जिसको कत्ल करने का ख्याल उसके दिल में आया था वो उसी का बेटा है। उसके बाद जब वो घर में पहुंचा और अपनी बीवी और बेटे से मुलाकात की। प्यारे दोस्तों, ये सच बात है। अगर कोई बुजुर्ग या आपका बड़ा आपको नसीहत करे तो उसको पल्ले से बांध लेना चाहिए, मगर आजकल अगर कोई नसीहत करता है तो औलाद आगे से डांट देती है, हालांकि वो उनकी भलाई के लिए होती है। इसीलिए हमें हमेशा अपने बुजुर्गों की बातों को गौर से सुनना चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए ताकि हमारा इस्लाह ना हो सके, हमारा फायदा हो सके। अल्लाह ताला हम सबको अपने बड़ों की बाअदब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर मिलेंगे अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।